سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے، ویڈیو کو سن کر فائدہ حاصل کرتے ہوں گے اور اپنے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوں گے۔ ایک اہم موضوع کے ساتھ حاضر ہوا، امید ہے آپ تمام حضرات اس کو پورا سنیں گے۔ جھوٹ ایک ایسا زخم ہے جو فوراً دکھائی نہیں دیتا، مگر آہستہ آہستہ پورے کردار کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے، لیکن جھوٹ وہ زہر ہے جو مسکراہٹ کے ساتھ مار دیتا ہے۔ آج اگر جھوٹ بول کر بچ گئے تو کل سچ بولنے کا حوصلہ بھی مر جائے گا۔ جھوٹ بولتے وقت دل کانپتا نہیں، مگر سچ بولنے کا وقت آئے تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ یاد رکھو، جھوٹ وقتی سکون دیتا ہے اور سچ ہمیشہ کے لیے نجات۔ ایک جھوٹ پوری زندگی برباد کر دیتا ہے۔ سچ کڑوا ہے مگر جھوٹ قاتل ہے۔ جھوٹ نے کتنوں کو رسوا کر دیا۔ حدیث رسول بہقی نے عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہتے ہیں رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں کچھ دوں گی۔ حضور نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیری ذمہ جھوٹ لکھا جاتا۔ حدیث پاک بہقی نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے منہ کالا ہوتا ہے اور چغلی سے قبر کا عذاب ہے۔ حدیث پاک صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں کے درمیان میں اصلاح کرتا ہے، اچھی بات کہتا ہے اور اچھی بات پہنچاتا ہے، یعنی ایک کی طرف سے دوسرے کے پاس اچھی بات کہتا ہے۔ جو بات اس نے نہیں کہی وہ کہتا ہے، مثلا اس نے تمہیں سلام کہا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا۔ حدیث پاک ترمذی نے اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی، رسول اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ کہیں ٹھیک نہیں مگر 3 جگہوں پر: مرد اپنی عورت کو راضی کرنے کے لیے بات کرے، اور لڑائی میں جھوٹ بولنا، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا۔ ان 3 جگہوں پر اجازت ہے، پھر بھی احتیاط کی جائے۔ اگر بیوی ناراض ہے تو اس کو راضی کرنے کی خاطر، اور اگر آپ کے جھوٹ بولنے سے لڑائی ختم ہو جائے گی تو وہاں پر، اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے۔ مسئلہ 3 صورتوں میں جھوٹ بولنا جائز ہے، یعنی اس میں گناہ نہیں۔ ایک جنگ کی صورت میں، اس طرح جب ظالم ظلم کرنا چاہتا ہے اس کے ظلم سے بچنے کے لیے بھی جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ 2 مسلمانوں میں اختلاف ہے اور یہ ان دونوں میں صلح کرانا چاہتا ہے، مثلا ایک کے سامنے یہ کہہ دے کہ وہ تمہیں اچھا جانتا ہے، تمہاری تعریف کرتا تھا، یا اس نے تمہیں سلام کہہ دیا ہے، اور دوسرے کے پاس بھی اسی قسم کی باتیں کرے تاکہ دونوں میں عداوت کم ہو جائے اور صلح ہو جائے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات خلاف واقع کہہ دے، مثلا اگر سچ بولنے میں فساد پیدا ہوتا ہے تو اس صورت میں بھی جھوٹ بولنا جائز ہے، اور اگر جھوٹ بولنے میں فساد ہوتا ہے تو حرام ہے، اور اگر شک ہو معلوم نہیں کہ سچ بولنے میں فساد ہوگا یا جھوٹ بولنے میں، جب بھی جھوٹ بولنا حرام ہے۔ مسئلہ جس قسم کے مبالغہ کا عادتاً رواج ہے لوگ اسے مبالغہ ہی پر محمول کرتے ہیں۔ مثلا یہ کہا کہ میں تمہارے پاس 1000 مرتبہ آیا، 1000 مرتبہ میں نے تم سے یہ کہا، یہاں 1000 کا
عدد مراد نہیں بلکہ کئی مرتبہ آنا اور کہنا مراد ہے۔ یہ لفظ ایسے موقعوں پر نہیں بولا جائے گا کہ ایک ہی مرتبہ آیا ہو یا ایک ہی مرتبہ کہا ہو، اور اگر ایک مرتبہ اور یہ کہہ دیا کہ 1000 مرتبہ آیا تو جھوٹ ہے۔ مسئلہ تعریف کی بعض صورتیں جس میں لوگوں کا دل خوش کرنا اور مزاح مقصود ہو جائز ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں بوڑھا نہیں جائے گا یا میں تجھے اونٹنی کے بچے پر سوار کروں گا۔ گالی زبان سے نکلتی ہے مگر دلوں کو زخمی کر دیتی ہے۔ ایک سخت لفظ برسوں کی محبت جلا دیتا ہے۔ خاموشی کمزوری نہیں ہوتی، اصل طاقت وہ ہے جو غصے کے وقت بھی زبان کو قابو میں رکھے۔ جو اپنی زبان بچا لیتا ہے وہ اپنا وقار، اپنا دین، اپنا انسان ہونا بچا لیتا ہے۔ گالی غصے کا شعور ہے اور خاموشی عقل کی پہچان۔ جو زبان کو قابو میں رکھتا ہے وہ دلوں کو جوڑتا ہے، توڑتا نہیں۔ یاد رکھو، الفاظ عبادت بھی بن سکتے ہیں اور گناہ بھی۔ فیصلہ تمہاری زبان کرتی ہے۔ جو حضرات ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر پائے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ نہیں، وقار بولو، ایک لفظ سارا رشتہ توڑ دیتا ہے۔ زبان سنبھالو، ایمان بچا لو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔